اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک سوال عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ نمازوں کے قنوت کے بعد چہرے پر ہاتھوں کو پھیرنا کیسا ہے، یعنی ابھی ہم نے نماز کا قنوت ختم کیا، اس کے بعد اپنے ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو جو قنوت میں اٹھے ہوئے تھے ان کو بعد میں اپنے چہرے پر پھیر لیا جائے، تو کہ یہ عمل فقہی اعتبار سے کیسا ہے؟ دیکھیے، قنوت تاکیدی مستحب ہے جس میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور عموماً لوگوں کی ویسے بھی عام طور پر دعا مانگنے کے بعد یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے ہیں یا اپنے سر اور سینے کے اوپر پھیر لیتے ہیں۔ اب اگر یہ عمل نماز میں قنوت پڑھنے کے بعد کیا جائے تو کیسا ہے؟ کیا یہ عمل حرام ہے؟ جواب ہے کہ جی نہیں، حرام تو نہیں۔ کیا یہ عمل مستحب ہے؟ کیونکہ بعض لوگ اس کو مستحب سمجھتے ہیں کہ نماز میں قنوت کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیا جائے یا اپنے سینے پر پھیر لیا جائے، تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، یہ عمل مستحب نہیں ہے۔ تیسرا بات یہ ہوتی ہے کہ کیا یہ عمل جائز ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، کیونکہ ہر مکروہ کام بھی جائز تو ہوتا ہے، البتہ ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے اور افضل یہی ہے کہ اسے ترک کیا جائے۔ آیت اللہ خامنہئی یہ فرماتے ہیں کہ عمل فریضہ نماز کے قنوت میں مکروہ ہے، البتہ مستحب نمازوں کے قنوت میں مکروہ نہیں ہے۔ البتہ جو استفتاءات ہیں اس میں آیت اللہ سیستانی نے فریضہ نمازوں اور مستحب نمازوں کا فرق جو ہے اس کو تحریر نہیں کیا ہے، یا کم سے کم میری نگاہ سے نہیں گزرا ہے، تو بہرحال اس میں انہوں نے مطلق طور پر نمازوں میں قنوت کے بعد چہرے پر ہاتھوں کو پھیرنے کو مکروہ کہا ہے۔ اور آیت اللہ خامنہئی نے فرمایا کہ عمل فریضہ نماز کے قنوت میں مکروہ ہے، مستحب نمازوں کے قنوت میں کراہیت کو ذکر نہیں کیا۔ اچھا، جب قنوت دیکھیے اتنی عظیم فضیلت والی عبادت ہے تو ظاہر ہے کہ انسان پھر اس کے ثواب کو کم کیوں کرے، کیونکہ قنوت کے ثواب کو تو بڑھانے کے اقدامات کیے جاتے ہیں، یعنی اس میں ایک سے ایک بڑھ کر جلیل القدر دعائیں پڑھی جاتی ہیں، قرآنی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں افضل ترین جو اذکار ہیں ان کی شریعت نے نشاندہی کی ہے کہ ان کو قنوت میں پڑھا جائے، یعنی اس کے ثواب کو بڑھایا جائے۔ قنوت کو جتنا طویل پڑھا جائے گا اتنا ہی ثواب زیادہ ملتا ہے۔ کتنے ہی علماء ایسے گزرے ہیں اور اب بھی موجود ہوں گے کہ جو کہ اپنی واجب نمازوں حتیٰ کہ مستحب نمازوں تک کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ صومالی، جو کتنی طویل ترین دعائے ماہ مبارک رمضان کی، وہ اس کو نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ بلکہ آیت اللہ بہجت تو فرماتے تھے کہ میں نے اپنے زمانے طالب علمی میں نجف میں ہم نے باقاعدہ طالب علموں نے اس بات کو نوٹ کیا تھا کہ جو مقدس افراد ہیں وہ ایک وقت میں 70 افراد دعائے ابو حمزہ صومالی مستحب نمازوں کے قنوت میں پڑھ رہے تھے۔ تو بہرحال اس کے تو ثواب کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن آیت اللہ سید محمد صادق روحانی نے بھی اپنے ایک استفتاء میں یہ بات لکھی ہے، اور فرمایا ہے کہ ائمہ سے مروی بعض روایات میں اس کام سے منع کیا گیا ہے کہ نماز میں قنوت کے بعد چہرے پر ہاتھوں کو نہ پھیرا جائے۔ فرماتے ہیں جیسے کہ حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد، انہوں نے اپنی توقیع شریف میں ایک سوال کے جواب میں اس کام سے منع فرمایا ہے کہ فریضہ نمازوں کے قنوت میں اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے اور سر پر پھیرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ بھی دیکھیے، جو اگر روایات میں لفظ آ جاتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اس سے مراد کبھی تو حرام ہوتا ہے اور کبھی کراہیت کے معنوں میں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ اجتہاد مجتہدین کرتے ہیں اور تمام روایات کو دیکھ کے اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں، ورنہ یہاں پر اخباری فکر کے جو حامل ہیں وہ دھوکہ کھا سکتے ہیں کہ مثلا جائز نہیں اگر کہہ دیا تو اس کے معنی ہمیشہ حرام ہی ہوں گے، یہ نتیجہ نکالتے ہیں۔ یا حدیثوں کے فقط تراجم کو پڑھ کر دھوکہ کھا سکتے ہیں لوگ، اور ایک نئی فقہ جو ہے وہ ایجاد کر لیتے ہیں۔ تو
تو اسی وجہ سے جو مسائل فقہ کی جو احادیث ہیں ان کو ہمارے جاہل معاشرے کے اندر ان کتابوں کے تراجم کو علماء جو ہیں انہوں نے اتنا پسند نہیں کیا ہے کہ لوگ جو ہیں بس حدیثوں کو پڑھ کے خود سے جو دماغ میں ان کے بس حدیث کو ظاہری الفاظ کو دیکھا اور اس کے مطابق عمل کرنے لگے۔ مسائل فقہ میں اجتہاد ہوتا ہے اور تمام روایت کو سامنے رکھ کر اور پھر مجتہد اس میں سے فتویٰ نکالتا ہے۔ تو ہر واجب نماز میں اور ہر مستحب نماز میں دوسری رکعت میں قنوت جو ہے پڑھا جاتا ہے، سوائے جو نماز شب کی جو 11 رکعت میں جو نماز شفع ہے یا نماز شفع جس کو کہا جاتا ہے، اس میں صرف قنوت نہیں، البتہ رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں اس میں بھی۔ اچھا، اب دماغ میں ایک چیز آتی ہے کہ نمازوں کے علاوہ، چلیں یہ تو نمازوں کا مسئلہ تھا کہ قنوت کے بعد ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرنا، لیکن نمازوں کے علاوہ بھی تو ہم عام حالات میں دعائیں مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، تو جب وہ اختتام دعا میں پھر ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے اصول کافی کی جو دوسری جلد ہے اس میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال کو دراز کرتا ہے تو خدا کو گوارا نہیں ہوتا کہ اسے خالی ہاتھ پلٹا دے، اور وہ جو چاہتا ہے اپنی رحمت کے صدقے میں ان ہاتھوں کو عطا کر دیتا ہے، لہٰذا جب بھی تم دعا کرو اپنے ہاتھوں کو اپنے سر اور چہرے پر ضرور پھیرو۔ یعنی عام دعا کے لحاظ سے یہ امام یہ حکم بتا رہے ہیں، فَإِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَرُدَّ يَدَهُ حَتَّى يَمْسَحَ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ، یعنی امام فرما رہے ہیں لہٰذا جب بھی دعا کرو اپنے ہاتھوں کو اپنے سر اور اپنے چہرے پر ضرور پھیرو۔ اور اسی سلسلے میں آیت اللہ جوادی عاملی بھی فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی سنت کے مطابق مستحب ہے کہ جب انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے سر اور چہرے پر اسے پھرائے، کیونکہ خدا کا لطف و کرم اس کے ہاتھوں پر نازل ہو چکا ہے۔ اب یہ خدا کی عطا سے یہ ہاتھ مالا مال ہو چکے ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ اس سے یعنی ان ہاتھوں کو اپنے چہرے اور اپنے سر پر مل لے۔ البتہ عام حالات میں دعا کے بعد ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملنا یا سر و سینے پر ملنا یہ الگ چیز ہے، اور نمازوں کے قنوت میں یہ الگ ہے، کیونکہ توقیع شریف میں نمازوں کے سلسلے میں اس کی ممانعت آئی ہے اور اس عمل کو مکروہ و ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا افراد کو صرف احادیث کے ظاہری الفاظ کو پڑھ کر اور اس سے خود سے قیاس نہیں کرنے لینا چاہیے، اور عام دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا کا قیاس نماز کے قنوت میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اور یہ نور جو ہے فقط اجتہاد سے حاصل ہوتا ہے، ورنہ عام افراد تو اپنی اس فکر سے یا جو ان کو کنفیوژن ہوگا اس سے غلط مسئلے کو درک کریں گے اور گویا ایک نئی شریعت اپنی جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ ایجاد کریں گے۔ تو مختصراً یہ کہ نمازوں میں قنوت جس وقت انسان پڑھ رہا ہو، خاص طور پہ جو واجب نمازیں ہیں اس میں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر قنوت کے بعد پھیرنا اس کو مکروہ اور ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، اور عام حالات میں جس وقت انسان دعا کر رہا ہو اور تو ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو دعا کے اختتام کے بعد اپنے چہرے پر یا اپنے سر اور سینے وغیرہ کے اوپر پھیر لینا اس کو پسندیدہ شمار کیا گیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔